روح القدس سب باتیں جانتا ہے، یعنی خدا کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں 2 باب 7 سے 13 آیات، لکھا ہے بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ یہ غور طلب بات ہے، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے۔ دیکھیں پہلے یہ کہا گیا ہے کہ روح جو ہے وہ خدا کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، اس کو سب باتیں پتہ ہیں۔ اور اس کے بعد اس بات کو سمجھانے کے لیے پولس رسول کیا کرتے ہیں کہ انسان کو تشبیہاً پیش کرتے ہیں، اور کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ انسان میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، کہ جیسے انسان کی روح سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بات سچ ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ویسے بھی یہ کسی میں کتاب پڑھ رہا تھا فلسفے پر، تو جو صاحب تھے جنہوں نے لکھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے بھی نہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو مکمل طور پر کوئی بھی نہیں جانتا۔ مجھے خاور صاحب جانتے ہیں، ایک حد تک جانتے ہیں، مجھے میری فیملی جانتی ہے، ایک حد تک جانتے ہیں وہ، لیکن مجھ سے زیادہ خدا کے بعد، خدا تو خیر سب کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں مجھے جانتا، تو کسی بھی شخص کو اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ فلسفیانہ بات ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے یہ۔ تو یہاں پر بھی تشبیہاً انسان کی مثال پولس رسول نے انسان کو پیش کیا کہ جیسے انسان کی روح کے علاوہ اس کو کوئی اور نہیں جانتا، اسی طرح روح القدس جو ہے وہ خدا کی سب باتیں جانتا ہے۔ لیں جی، انہوں نے 5ویں دلیل دی ہے کہ روح القدس جو ہے نا وہ ہمادان ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ہر چیز کو جانتا ہے، خدا کی طے کی باتیں جو ہے نا وہ بھی جان لیتا ہے۔ ہاں جی لکھے جی۔ نمبر 1 جو انہوں نے حوالے دیے ہیں اس کے اندر روح القدس کا لفظ نہیں ہے، اور آگے دوسرا جواب یہ ہے، آگے لکھا ہے پھر مگر ہم نہ دنیا کی روح بلکہ ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، یعنی خدا نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ نمبر 3 لفظ روح تو دیگر مخلوقات کے اوپر بھی بولا گیا ہے، خدا کا روح تو کیا وہ بھی ہمادان ہے، وہ بھی ہر چیز بات کو جاننے والے ہیں؟ چوتھا جواب، اس کے سیاق کے اندر آپ دیکھیں گے تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو سب باتیں جان لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے حوالے سے جو باتیں بیان کی جا رہی نا وہ باتیں جان لیتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، خروج باب 24 فقرہ نمبر 4۔ کیا خدا کی ساری باتیں موسیٰ نے لکھ لی تھی؟ نہیں، او بھائی جن کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے وہ لکھی تھیں، جن باتوں کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے وہ روح جو ہے نا روح وہ دریافت کر لیتا ہے۔ پھر نمبر 5واں جواب یہ ہے کہ لفظ دریافت دلالت کرتا ہے کہ وہ معلوم کرنے کا محتاج ہے، اس کو پہلے پتہ نہیں، اگر پہلے پتہ ہو تو دریافت کس سے کیا جائے بھائی۔ نمبر 6 اس جملے کو اگر آپ ایسے پڑھیں، کیونکہ خدا سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، خدا سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی، کیونکہ روح ان کے نزدیک خدا ہے نا، تو روح کی جگہ پر خدا کا جملہ لا کر دیکھیں ذرا جملہ کیا بن جاتا ہے۔ 7واں جواب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی روح کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور نہیں پتہ بھائی ہر چیز کا۔ دیکھیں انجیل متی باب 21 فقرہ نمبر 36، مرکز باب 13 فقرہ نمبر 32، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ کس کو پتہ ہے؟ صرف تخصیص ہو گئی، صرف باپ کو پتہ ہے، نہ بیٹا جانتا ہے نہ کوئی اور جانتا، کیونکہ تخصیص کر دی عیسیٰ علیہ السلام نے، صرف باپ کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کو ہر بات کا علم نہیں ہے۔ یہ 7 ہو گئے۔ 8واں جواب یہ ہے کہ زبور باب 25 فقرہ نمبر 14 کے اندر لکھا ہے خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ مثال دی تھی نا، مجھ سے زیادہ مجھ کو کوئی نہیں جان سکتا،
تو مجھ سے زیادہ میرے راز بھی کوئی نہیں جان سکتا. جی جی میں 10 منٹ میں کلوں کیا سی میں 10 منٹ لائیں. اچھا تو میرے راز مجھ سے بھی زیادہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو زبور کے اندر لکھا ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں نا وہی خدا کے رازوں کو جانتے ہیں. تو کیا وہ بھی خدا ہوئے بھائی؟ آپ کے اصول کے مطابق تو وہ بھی خدا ہونے چاہیے. زبور باب 25 فقرہ نمبر 14.